ربکم اعلم بمن اہدی سبیلا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. موضوع جو کل میں نے ابتدائی چند آرائز پیش کیے تھے، آج ریفریش کرنے کے لیے خصوصاً جو نئے ہمارے ساتھی جوائن ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے موضوع ہے شاکلہ. قرآنی ٹرمنالوجیز ہیں اور اس سے مانوس ہونا مومن کا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیاں جن ٹرمنالوجی سے، جن اصطلاحوں سے مانوس ہو چکی ہیں وہ کفر و الحاد ہے، جس میں کہیں دین کی بو نہیں آتی ہے. ضروری ہے کہ ہم لوگ ریفریش کریں، اپنے آپ کو وارن کریں. ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. اس کتاب کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو نوجوانوں کل میں نے عرض کیا تھا، روزانہ جو ہماری لائف ہائی جیک ہو چکی ہے، ہمیں اغوا کر لیا جا چکا ہے، ہم اپنی زندگی میں نہیں رہے ہیں، کوئی اور ہماری زندگی چلا رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے بیڈ روم بھی اسی کے ڈیزائن کے بیڈ روم ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے بیڈ روم میں ٹی وی بھی اسی کا بتایا ہوا ہے. گویا وہ ہمارے بیڈ روم کے اندر پرائیویسی میں ہمارے گھر میں انویژن کر چکا ہے. اگر ایسا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ چیلنجنگ ایشو ہے. اور یہاں پر مولانا ماشاءاللہ علماء کرام فضلاء مسلسل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. میں بالکل طالب علم بہت حقیر ہوں کہ کعبہ کے سامنے اور علماء کے سامنے ان آرائز کو جو پیش کرتا ہوں صرف آبزرویشن آف دی ورلڈ، جو دنیا کو دیکھ رہا ہوں حالات کو، اس کو اسیس کرنا ہے. اس لیے کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے بہت اچھی طرح سے ان اقوال کی اہمیت کا بھی اندازہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لگانے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولا فرماتے ہیں اعرف الناس بزمانہ لم یتعجب من احداثہ. سمندر ہے، گویا وہ سمندر کو والی کیا کہنے، وہ جب بولتا ہے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ بولتا ہے تو اس کی آواز کے سامنے کسی کی آواز نہیں ہے، اور اگر وہ بولتا ہے تو اس کے اوپر سوائے خدا کے کوئی اور بول نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ مبین قرآن ہے، وہ قرآن کو مینیفیسٹ کرنے والا ہے. نوجوانوں، میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں نوجوان نسلیں میرے سامنے ہیں. اسسمنٹ آف دی ٹائم، زمانے کی نفس پر ہاتھ رکھنا بہت ضروری ہے. زمانہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہم زمانے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور زمانے میں جب گرفتار ہو جاتے ہیں تو غلامی زمانے کی کرتے ہیں. مومن غلام نہیں ہوتا. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. کسی غیر کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. یہ غلامی کی زنجیریں ہم نے ہی پہنی ہیں اور ہم نے ہی اوڑھ لی ہیں، ہم نے ہی لگائی ہیں. ان کو ہمیں توڑنا ہے. وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورہ یاسین پڑھتے ہیں یہ سارے ثواب کے لیے. جس دن قرآن زندگی کے لیے پڑھنے لگیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی.
ہم لوگ یہ ذہنوں سے نکالیں کہ صرف ایصال کی کتاب نہیں ہے، زندگی کو تبدیل کرنے کی کتاب ہے۔ یہ مرحومین کے نام سے موٹیویشن فیکٹر ہے، یہ محرک عمل ہے۔ اگر تم اللہ کے نام سے نہیں کھولتے تو کم از کم باپ کے نام سے تو کھولو، کم از کم ماں کے نام سے تو کھولو۔ یہ موٹیویشن کر رہا ہے، محرک ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، کم از کم اس کتاب کو کھولو۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، لتخرج المسلم نہیں ہے، بہت اچھی طرح لتخرج المسلم نہیں ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ وہ قرآن ہے جو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ تو معلومہ میں اندھیرے میں جب تک بھٹکتا رہوں گا، جھگڑے ہوتے رہیں گے، ٹکر ہوتی رہے گی، نفرت ہوتی رہے گی۔ جب نور میں آ جاؤں گا، اپنے نظر آ جائیں گے، پرائے نظر آ جائیں گے، پھر مجھے ضرورت پڑی محمد وآل محمد۔ کل میں نے جملہ کہا تھا اس کے مولا کی اس قول کی جو اسسمنٹس آف دی ٹائم، نفس پر ٹائم کے آپ کو ہاتھ رکھنا ہے، سمجھنا ہے where we are, at what situation we are، کس مقام پر ہیں، ہمارا سچویشن کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اعرف الناس، علماء کرام سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اعرف الناس بے زمانے ہی، یعنی زمانے کا پہچاننے والا، ٹائم کو پہچاننے والا۔ بزنس مین کے لیے بھی اچھا ہے، مجھ جیسے ممبر میں جانے والے کے لیے بھی اچھا ہے، نوجوانوں کے لیے اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ دیکھنا ہے نہیں ہے کہ مجھے کون سا ٹاپک لینا ہے جس سے میری زندگی کامیاب ہو۔ یقیناً میں اپنے روٹی پانی کے خیال میں رہوں گا تو کبھی لیڈ نہیں کروں گا زمانے کو۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میں ایک ایسی ٹاپک کو لوں جس سے میرے پیچھے دنیا آئے، تب کہوں گا میں سائنٹسٹ بن سکتا ہوں، ایک مفکر بن سکتا ہوں، ورنہ میں روٹی پانی تو کما لوں گا مگر وقار انسانی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ عزیزان گرامی، بہت اچھی طرح سے مولا فرماتے ہیں اعرف الناس بے زمانے، جو زمانے کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، the one who is aware of the time۔ یہ ہے مولا کا قول، جو ٹائم کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ لم یتعجب من احداثہ، کل کیا ہونے جا رہا ہے اس کو تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقت کو پہلے ہی پہچانو۔ اگر میں ہندوستان کے حالات کو سمجھنے والا ہوں، مجھے کل کو پریڈکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آج معلوم ہے کہ کل کیا ہے۔ تو مومن زمانے کا مختار ہے، زمانہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ بہت ہی اہم چیز ہے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کو کل میں نے ایک مقام پر چھوڑا تھا، اس کو اچھی طرح سے پھر میں ایلابریٹ کروں۔ میں دیکھیں الکلام یہ جو الکلام کا بعد میں بات آتی ہے، پھر ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کو جو ہے، دین نے ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے کہ کیا چیز ہے۔ قرآن مجید زندگی کی کتاب ہے۔ نہیں میرے ساتھ آپ لوگ، قرآن کتابیں بولیے، قرآن کتابیں سب بولیے، قرآن کتابیں، قرآن کتابیں، قرآن کتابیں زندگی ہے۔ کل میں نے کہا تھا سورہ اعراف، قرآن کا 8واں سورہ 24ویں آیت، یا ایھا الذین آمنو، چھٹے امام نے فرمایا علیہ السلام نے کہ دیکھو جب قرآن پڑھو تو آداب قرآن بھی سمجھو، جب قرآن پڑھو تو کس طرح سے سمجھو، اس لیے کہ اللہ سے گفتگو کرنے بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھو، جس طرح سے باپ کے سامنے بیٹھتے تو کتنی تمیز کے ساتھ بیٹھتے ہو، تو یہاں پر اللہ کے سامنے بیٹھ رہے ہو تو اس کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا ہوشیاری سے سمجھو۔ اس لیے کہا گیا جب نماز پڑھتے ہیں تو کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی بات سننے کے لیے۔
اللہ کی بات سننے کے لیے. تو اب قرآن کو کھول کے معمولی نہ سمجھیے. قرآن جب کھولیے تو سمجھیے اللہ بول رہا ہے. ارے بھائی ایک حقیر بول رہا ہے, ماشاءاللہ مجمع آ گیا, خاموشی سے سن رہے ہیں. ایک دو چار نعرے بھی ہوتے, سب لوگ کہتے ہیں ذرا سا ٹائم دے بھائی, مولانا بولنے دو, ان کو بولنے دو, تمہارا پاس ماشاءاللہ ہوتا ہی رہتے یہ نعرے, تو ماشاءاللہ ہماری زندگی کے ساتھ ہیں, ہم سننا چاہتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے جب انسان چاہتا ہے کہ کچھ سنے. اگر آپ کل جو انشاءاللہ آیت اللہ آنے والے ہیں, اور بڑا مجمع ہوگا, اور زیادہ لوگ ہوں گے, اور خاموشی سے سنیں گے. ایک سوال کروں, اگر راہبر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر آیت اللہ خامنہی آ جائیں گے کیا ہوگا؟ وہاں صرف شیعہ نہیں ہوں گے, وہاں صرف سنی نہیں ہوں گے, سارا ہندوستان کا ہر فرد چاہے گا وہ سنے. اگر نہیں سن سک رہا ہے, ٹی وی اسٹیشنز پر ان کی تقریریں ریلے ہوں گی, سانسیں بھی سنائی دیں گی. توجہ توجہ, سانسیں بھی سنائی دیں گی, اس لیے کہ وہ بول رہا ہے جس کی زبان میں بہت بڑی تاثیر ہے. ایک وہ بول رہا ہے جو صرف ایک کنٹری کا رہنما نہیں ہے, انسانی معاشرے کا رہنما ہے. تو جملہ کہیے, سنیے, جب ایک مرجع بولتا ہے تو لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہیں, جب اللہ بولے تو بڑی محمد والے محمد. اچھا ہے, کبھی کبھی جو انرجی کے لیے چیزیں ہونی چاہیے. سب مل کر کے آخری سب تک منسجم صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن کتابیں زندگی ہے. قرآن کو زندگی پانے کے لیے میں فون کر رہا تھا, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جی مولانا میرا فون ڈیڈ تھا. اچھا, آپ کا فون ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے؟ اردو میں کیا کرے اس کا ترجمہ؟ میرا فون مر گیا تھا. جی میرا فون کیا ہو گیا تھا؟ مر گیا تھا. ارے مرنے کے بعد زندہ کیسا ہوتا ہے یار؟ مرنے کے بعد زندہ کیسا ہوتا؟ کہ مولانا آپ ایسا میں مزہ مت اڑائیے. یعنی بیٹری اس کی ختم ہو گئی تھی, اس کو چارج کرنے کے لیے لگانا ضروری ہے, اور چارج بھی عجیب و غریب ہے, 2 پن ہے. چارج کے لیے بھی 2 پن ہے, ایک نیگیٹو ایک پازیٹو. رات بھر لگایا, صبح اٹھا تو چارج ہی نہیں ہوا تھا. پر کیا ہے کہاں اس میں جہاں لگایا تھا وہاں الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی, پاور ہی نہیں تھا. جملہ سن لیجیے, زندے ہی زندگی دے سکتے ہیں, مردے زندگی نہیں دے. ایک زندہ ہی زندگی دے سکتا ہے, مردے کبھی زندگی نہیں دے سکتے. 2 پن کیوں ہیں بھائی؟ ترقی کر گئے, ایک کرو, کہنا 2 ہی ہو گئے. اللہ بھی تو کہہ رہا ہے اس نور کے لیے ہم 2 پن دے رہے ہیں, ایک کا نام قرآن ہے, دوسرے کا نام اہل بڑی محمد والے محمد. یہ سورس آف انرجی ہے. رات کو لگایا تو کہا اب یہ جو کیا ہو گیا, چارج ہو گیا. قرآن پڑھیے تو چارج ہو جائیں گے. مجلس میں آ جائے, جو مجلس آپ کو چارج کر دے, قرآن کی طرف توجہ کرا دے, جو مجلس آپ کو زندگی کی طرف توجہ کرا دے, تو سمجھیں کہ وہ زندہ مجلس ہے. جو آپ کو
صرف ہوائیں کھلا کر کے اٹھا بٹھا رہی ہے. وہ مجلس میں کوئی دم نہیں ہے. یہ مجلس زندگی پانے کے لیے ہے, مردہ ہو کے جانے کے لیے نہیں ہے. ذرا پڑھیے محمد وال محمد. یا الذین آمنو, او who you believe, اے ایمان والو, سیدھا سیدھا اے مومنو. یا الذین آمنو کے معنی کیا ہے؟ اے مومنو. کیا کرنا چاہیے؟ what should be the reaction؟ ہمارا کیا reaction؟ اگر مومن ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ اسی لیے حدیث میں کہ جب کہیں دیکھو یا ایھا الذین آمنو, فوراً کہو لبیک اللہم لبیک, مالک حاضر ہوں, میں سن رہا ہوں تیری بات. یا ایھا الذین آمنو کہیے تو, یا ایھا الذین آمنو لبیک اللہم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے. اللہ بھی پکار رہا ہے. ہم لوگ جو ہے ذرا سا ایکسپینڈ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں صرف کربلا میں امام حسین میں حرب ناصرین کا. معلوم ہے آپ کو, اللہ بھی اس وقت حرب ناصرین کہہ رہا ہے. اللہ پکار رہا ہے حرب ناصرین. قرآن آیت میری طرف سے نہیں ہے, قرآن. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے پیروں کو جما دے گا, تمہارے پیر مضبوط ہو جائیں گے. یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ تو بے نیاز ہے, اس کی مدد کیا ہے؟ کہنا تمام سنی مفسرین, شیعہ مفسرین ان تنصر اللہ کی براکٹ میں کہتے ہیں ان تنصروا دین اللہ. جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے گویا وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. خواجہ اجمیری نے اپنی پاکٹ سے نہیں کہا تھا, حسین کی زیارت پڑی تھی, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. حسین کی مدد نہیں ہے, دین کی مدد ہے. ذرا پڑھیے محمد وال محمد. مدد حسین کی نہیں ہے, دین کی مدد ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کونو انصاری اللہ, میری مدد کرو. میری مدد کس کی مدد ہے؟ کونو انصار اللہ. اگر تم اللہ کی نصرت کرنا چاہتے ہو تو میرے وسیلہ, میں اللہ کا وسیلہ ہوں. میری تو عزیز گرامی نوجوانوں, ہماری انرجی نہ ہونے کی وجہ اس لیے کہ ہمارا چارجنگ سسٹم خراب ہو چکا ہے. ہم جہاں لگا رہے ہیں وہاں پر انرجی ہی نہیں ہے, وہاں پر ڈیڈ ہے. تو چلو زندگی پاؤ, زندگی سے زندگی دو. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ایک جملہ ہے, اور آج آپ نے جناب پروفیسر ڈاکٹر تراب علی زیدی سے جو لوگ کلاس میں شریک ہوئے سنا, انہوں نے ایرو اسپیس انجینئر کا ماسٹر جو پلین کے گزرنے پہ بتا سکتا ہے کہ کون سی پلین اڑ رہی ہے. وہ درس دین دے رہا تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں جس دن یہ ہوگا ہمارے نوجوان بھی بھٹکیں گے نہیں. مولوی تو بولتا ہی رہتا ہے, مولوی تو کہتا ہی رہتا ہے, لیکن ایک ڈاکٹر درس دین دے,
میں ڈاکٹروں سے، علی پور کے ڈاکٹروں سے، علی پور کے انجینئر سے گزارش کرتا ہوں، اسی لیے ہم نے جو آن لائن کلاسز شروع کیے تھے تاکہ آپ لوگ آئیں میدان میں. صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. مولوی ایک چھوٹے سے ایریا پہ کور کر رہا ہے، آپ کو بڑے ایریاز کو کور کرنا ہے اور پورے مکمل دین کو اس طرح سے پریزنٹ کیجیے. ایک ڈاکٹر جب دین کو سمجھائے گا تو وہ دین اندر اتر جائے گا. اگر ایک پروفیسر دین کو سمجھائے گا تو جب یہ پروفیسر ہوتے دین کو رکھ سکتا ہے، ایک ڈاکٹر دین کو رکھ سکتا ہے، ایک دولت مند دین کو رکھ سکتا ہے، ایک سکسسفل تاجر دین کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے، تو مجھ جیسے آرڈنری انسان کو بہت آسانی سے رکھنا چاہیے. سن لیجئے، جس معاشرے میں اسکالرز اور تجار اچھے ہو جائیں گے، کہہ رہا ہوں میں بہت اچھی طریقے، جس معاشرے میں اسکالرز یعنی مائنڈ آف دی سوسائٹی، اسکالرز یعنی مائنڈ آف دی سوسائٹی، اور اسکالرز کے بعد بزنس مین یعنی اکنومی آف دی سوسائٹی، یہ دو اچھے ہو جائیں گے، معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا. تقلید ہم مرجع کی کم کرتے ہیں، دولت مند کی زیادہ پڑھیے محمد وال محمد. نہیں کرتے ہم لوگ تقلید مرجع کی. اگر مرجع کی تقلید کرتے ہوتے تو بڑے بڑے جی شادی ہال 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، ارے جس جگہ پر سلوات پڑھی جاتی ہے وہاں سے دلہن کو بھیجو تاکہ برکتوں میں اضافہ ہوتا رہے. جہاں گانے چلتے رہیں گے وہاں زندگی میں صرف گانے رہیں گے، قرآن نہیں رہے گا. پڑھیے محمد والے محمد. It is a pain which I am describing for you. بات چیزیں میں کچھ بول بھی نہیں سکتا. کس کو بولوں میں، کس سے کہوں؟ یہ گلٹی کانشیس ہے. یہ جو انرجی ہے خوبصورت انرجی ہے، اگر اس کو صحیح فیڈ نہیں کرے رانگ جگہ پہ نکل جاتی ہے. تو ضرورت ہے کہ جو انرجی آپ کے پاس ہے، طاقت ہے، اس کو پازیٹیو استعمال کریں. جب یہ انرجی آپ کے ذہن میں آئے مجھے یہاں جا کر کے کرنا ہے تو وہاں پر فوراً یہ کہیں میری بھانجی پریشان ہے، اس کے گھر میں شادی ہو جائے، میرا بھانجا پریشان ہے، اس کو شادی ہو جائے. اگر ایک مرتبہ اس گھر کو جا کے شریک ہو کر کے بیٹھ کے اس سے بات کر لیجئے، آپ کی حیات میں بھی اضافہ ہو جائے گا، پھر اس کی قوتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. پھر آپ کو یہ تمنا نہیں ہوگی. ایک جملہ کہتا ہوں بہت اچھی خبروں کا اور علماء کرام مجھے معاف کریں. دیکھیے، ایک ہے اشباع صحیح، تغذیہ صحیح. میرے ساتھ رہیں. اشباع یعنی بھوک صحیح بھوک ہے اور فیڈنگ بھی صحیح ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اشباع صحیح، تغذیہ صحیح. مثلا بچے کو بھوک لگی، نیو بورن بیبی ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ دودھ دے دیتی ہے. لیکن زیادہ ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے؟ ٹودر دیتی ہے، منہ میں چوسنے دے دیتی ہے. وہ چوستی لے کے پھرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کچھ آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے. غذا صرف ماں کی دودھ میں ہے. یہ سب جلوس، یہ تمام آپ کے دکھاوے کی باتیں چوسنیاں ہیں. حقیقت یہ ہے غریب کے ساتھ اٹھو، غریب کے ساتھ بیٹھو، غریب کی زندگی کو سنبھالو، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے. پڑھیے محمد والے محمد.
آخری صف تک تھوڑی آواز کے ساتھ تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو قرآن کل میں نے کہا تھا ہماری زندگی جو اغوا ہو چکی ہے, جو ہائی جیک ہو چکی ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ روزانہ. کس نے پڑھی آج؟ ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا؟ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ لوگ شروع کیجیے. کل صبح سے میں اپنے گیجٹ کو, میں اپنے فون کے کسی میسج کو نہیں دیکھوں گا جب تک کہ 10 آیتیں پڑھ نہ لوں ترجمے کے ساتھ. قرآن پڑھیے ترجمے کے ساتھ, آپ کے ذہن میں ہزاروں سوالات ابھریں گے. قرآن فکر انسانی کو چھیڑ دیتا ہے. کہتا ہے کہ آپ اگر انسان ہو تو جواب تلاش کرو. جواب کہیں نہیں ملتے سوائے اس ایک گھر کے. تو جملہ سنیے, قرآن سوال ہے, اہل بیت جواب ہے. قرآن سوال ہے, اہل بیت جواب. بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے, بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے, خیال و فکر کی راہوں پر بڑھ نہیں سکتے. علی ہے نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ, علی کو چھوڑ کے قرآن بڑی محمد آل محمد پڑھا. علی کو چھوڑ کے قرآن نونا فرمات میں جو بلا لوٹا کے دماغ کو, قرآن تم سے بات کر رہا ہے. قرآن تم سے بات کر رہا ہے. اس طرح دیکھو, ہمت ہے تو بات کرو تو سے. مولا فرما رہا ہے قرآن تم سے بات کر رہا ہے, ہمت ہے تو بات کر لو تم سے. کہ تم سے بات کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے لینگویج کو تم جانتے ہی نہیں. ہاں, کمپیوٹر میں پروگرام میں کام کرنے والے کہ میں لینگویج آف دی سافٹ ویئر سے واقف ہوں. ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر ہے, وہ سافٹ ویئر کا میں ماسٹر ہوں, اور جب ماسٹر ہوں تو میں بغیر دیکھے بھی ٹائپنگ میں اپنی چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں, لے سکتا ہوں. اہل بیت قرآن کے سافٹ ویئر سے اچھی طرح سے واقف ہیں. اگر علم چاہتے ہیں تو یہی نکال سکتے, کوئی نکال ہی نہیں سکتا. سمپل سٹیل لاجک ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اب آئیے آگے بڑھے ہیں. کیا مرحلہ ہے, ہم کس مرحلے پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ شاکلہ. شاکلہ اردو میں طبیعت, مزاج, رویہ. یہ 3 الفاظ بولنے کے بعد بھی پھر تشنگی ہے. شاکلہ کو ریپلیس ہی نہیں کر سکتا. انگلش میں کہتے ہیں ڈسپوزیشن. ڈسپوزیشن کیا چیز ہے یہ؟ چاہیے ہم ذرا سا قرآن کو سائنٹیفک اصولوں سے سمجھیں. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ یونیورسٹیز میں آج کل جو سب سے زیادہ جو پڑھائی جا رہی ہے نون تھیوری ہے, اور اٹ از بین ایکسپٹیڈ بائی آل سیکولر یونیورسٹیز. اس کو قبول کر لیا ہے پوری سیکولر یونیورسٹی میں, ویسٹ میں اور ایسٹ میں. وہ تھیوری ہے تھیوری آف بگ بینگ. یہ یونیورس جو تھی ایک منجمد حقیقت تھی, سمٹی ہوئی چیز تھی, اس کے بعد ایکسپلوژن ہوا. اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. سب جانتے ہیں کہ نہیں جانا؟ اسکول جانے والے, یونیورسٹی جانے والے سب جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری از ویل نون تھیوری. فلسفی ہے. کیا ہوا؟ پوری کائنات ایک منجمد تھی, اس کے بعد ایکسپلوژن ہوا, یہ کائنات بنی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. سمجھ میں ایک بات؟ یہ تھیوری بھی آدھی لی گئی ہے قرآن سے. یہ تھیوری بھی قرآن سے ہاف لی گئی ہے. وہاں تک صحیح ہے, ایکسپلوژن ہوا. پھر یہی تھیوری پڑھانے والے پڑھتے ہیں every cause has to have effect, every effect has to have cause. ہر علت کے لیے معلول کا ہونا ضروری ہے, ہر معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے. ہم پوچھتے ہیں ان سے بگ بینگ ہوئی, یہ کیا ہے؟ معلول ہے. علت کیا ہے؟ What caused to explode
مجبور کیا کہ وہ ایکسپلوڈ ہو جائے. تم نہیں بتا سکتے. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ آیت نمبر 30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. کیا نان بلیورز کافر سے مراد نان بلیورز یہ نہیں جانتے کہ پوری کائنات ایک منسجم حقیقت تھی. قرآن اور آج کی سائنس آدھی بات ففتقناہما. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایکسپلوڈ کیا. یہ ہم کاز ہیں کوئی اور نہیں ہے. آدھی بات مانی آدھی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے آج بھٹک جو رہے ہیں. یہی ہے کہ سب مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے. جو ماڈرن سائنس سے متاثر ہونے والوں کے لیے ایک بہت ڈیپ اسٹڈی میں لیا ہے. اس کو صرف ایک جملے کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ خصوصاً نوجوان نسلیں اس کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں. آپ کو معلوم ہے کلیشز آف سیویلائزیشن از اے ریالٹی. کلیشز ہو رہے ہیں سیویلائزیشن کے. اب دو ہی سیویلائزیشن ہے, ایک سیکولر ایک اسلام. اسلام بھی ایک ہی ہے 1072 نہیں ہے. وہ اسلام وہی ہے جو کھڑا ہوا ہے نمرود کے مقابل میں. جس طرح سے ابراہیم کھڑے تھے, موسیٰ کھڑے تھے کس کے فرعونیت کے مقابل میں, سرکار کھڑے تھے کفار قریش کے مقابل میں, علی کھڑے تھے غیر نتھو خیروں کے مقابل میں. آج 59 مسلم کنٹریز میں ایک ہی ہے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے, تم غلط ہو غلط ہو غلط. محمد والے محمد جی ریسرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا چاہیے. قرآن کو ایک سائنٹیفک کتاب سمجھنا چاہیے, ایک ایک لفظ کو ریسرچ کرنا چاہیے. جیسے کہ یہ آیت میں نے پڑھی, ایسی ہر آیت ایک نہ ایک سائنس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جس سائنس کی طرف میں آج کل گفتگو کر رہا ہوں شاکلہ, یہ ہیومن بیہیویئرل سائنس. کیا معنی ہیں؟ بیٹا میرا, ایک بیٹا ایسا کرتا ہے ایک بیٹا ویسا کرتا ہے. ایک بیٹا بہت اچھا ہے, دوسرا بیٹا یار گڑبڑ. یہ گھر میں دو کیسے ہو گئے بھائی؟ کل میں نے بتایا تھا اینیمل اسپیسیز کو اگر کسی جانور کی کسی ایک چیز کو تحقیق کریں تو فارمولا بنا سکتے ہیں کہ اس طرح کے سب جانور ایسے, جیسے بندر آج کل علی گڑھ میں بہت ستا رہا ہے جی, دو طرح کے بندر ہیں بہت ستا رہے ہیں. اور یہ بندروں پہ ایک بندر کی تحقیق کریں تو آپ فارمولا بنا سکتے ہیں سارے بندر ایسے ہی. لیکن ایک انسان پر ریسرچ کر کے سارے انسانوں پر اب لیبل, ابھی جملہ کہوں کتنی پاپولیشن ہے؟ 7 بلین پلس, 7 ارب سے زائد انسان. تو معلوم ہوا 7 ارب سے زائد اللہ کے بتائے ہوئے نشانیاں ہیں. میں ایک ایک کو انوکھا بنا رہا ہوں. ہمت ہے تو دوسرے کے مقابل میں لا دو. ممکن ہے کہ صورت مل جائے مگر کردار نہیں مل سکتا. امکان ہے کہ صورتیں مل جائیں لیکن سیرت. تو پھر اس انسان کو جو پیچیدہ ہے کیسے سمجھیں؟ قرآن نے یہاں پر ایک بہت
تحقیقی چیز دی ہے. خصوصاً سوشل سائنس کے جو بچے ہیں اس پہ ریسرچ کریں. کل سے مراد آل ہیومینٹی یعملو ایکٹ عمل کرتے ہیں, سارے انسان عمل کرتے ہیں بیکاز آف واٹ؟ شاکلتہی. عمل کرتے ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ ان کے مزاج, طبیعت, رویے کی وجہ سے, جس کو ہم لوگ ڈسپوزیشن کی کہتے ہیں. جیسا ڈسپوزیشن ہوتا ہے ویسے کرتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں قرآنی. اچھا بات میں اور معافی چاہتا ہوں, ایک بہترین کتاب ہے اللہ جواد آمولی کی مقدمہ قرآن تفسیر. اس میں بہترین بحث کی ہے واٹ از دی لینگویج آف دی قرآن. قرآن کی زبان کیا ہے؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ سے پوچھیں قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی. سیدھی سیدھی بات. قرآن کی زبان عربی ہے کہ نہیں ہے؟ نہ, قرآن کی زبان کچھ اور ہے. بہت خوبصورت بحث ہے, میرے ساتھ رہی ہے. اس در اہل بیت سے لے کے جائیے, بہترین ہی خوبصورت بحث. قرآن کی زبان کیا ہے؟ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. ٹرین میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جب اترنے لگے تو دیکھا کہ ایک سیٹ میں اس کے بازو ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو اس کے ہم سفر نے بلا دیا. وہ کتاب لے کے ایک چیز اور ہی بتاتا ہوں, اور میں میرے عزیز وطن علی پور والوں سے, قطر درسات سے, اور خصوصاً انجمن جعفریہ سے, خصوصاً البلاغ سے, خصوصاً یہاں پر خدا نے جن کو دیا ہے, اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو روٹ پہ کام کرنا ہے. ایک ایسے لائبریری کی ضرورت ہے جو موونگ ہو, ایک ٹرک کی مانند ہو, ایک کار کے مانند ہو, جس میں کتابیں ہوں, ہر محلے میں ہو جائیں اور کتاب دیں. جس دن ہم پڑھنے لگیں گے اس دن ہماری زندگی بدل جائے گی. ہم لوگ سنتے ہیں, پڑھتے نہیں. مغرب پڑھتا بہت. اب کسی بھی پلین میں بیٹھیے, ٹرین میں بیٹھیے, بس میں بیٹھیے, کتاب ان کے ہاتھ میں رہے گی. وہ فکشنل پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں کتاب اٹھایا, کسی کتاب میں میرے ساتھ رہا تھا, وہ شاید اس کی ہے. وہ ایئرپورٹ پہ ڈھونڈتا ذرا کہ کتاب کس مل گیا. اور یار you forgot your book. اس نے کہا this gift for you, یہ گفٹ میری طرف سے تیرے لیے. وہ گھر میں آیا, کھولا تو قرآن تھا, ٹرانسلیشن قرآن. اور جیسے ہی پہلا پیج پڑھا, when I started reading the first page, میں نے جب پہلا پیج پڑھا تو میرا دل بند کرنے کو نہیں چاہا. کون ہے یہ؟ مسلمان نہیں ہے, غیر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے پڑھا تو شروع کیا, اور پڑھنا شروع کیا, میں نے چند دنوں میں پورا ترجمہ جو تھا پڑھ لیا. اس کا جملہ ہے it has everything. نہیں سمجھے, اس میں سب کچھ موجود ہے. ایک ٹرانسلیشن پڑھ کر کے کہہ رہا ہے قرآن میں سب کچھ موجود ہے جو قرآن کی آواز ہے. ما فرطنا من کتاب فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے, ہر چیز موجود ہے. ترجمہ پڑھ کر کے, ترجمہ قرآن نہیں ہے. ترجمہ بہت ناقص ہوتا ہے. کسی زبان کا کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. قرآن کا ترجمہ ناممکن ہے کوئی کر سکے, لیکن صرف کانسیپٹ ہے. کیا بات ہے؟ تو قرآن کی ایک زبان ہے. وہ زبان کیا ہے؟ قرآن فطرت کی زبان بولتا ہے. قرآن اندر کی زبان بولتا ہے. جب اندر کی زبان پڑھنے لگتا ہے تو وہ قرآن سے قریب. بڑی محمد آل محمد. قرآن کی زبان فطرت ہے. تاقیم وجہک للدین حنیفہ. 30واں سورہ ہے, سورہ روم, آیت نمبر 30. نوجوان جاؤ ریفر کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. قرآن نے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے چہرے کو اپرائٹ ریلیجن کی طرف, سیدھے ریلیجن کی طرف, سچے ریلیجن کی طرف موڑ دو. یہ ریلیجن کیوں سچا ہے؟ اس کے اندر فطرت ہے.
تھکے آپ لوگ؟ نہیں، ابھی تو 2 گھنٹے پڑھوں گا، گھبرائیے نہیں انشاءاللہ. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. کون سی چیز نہیں ہے، کوالٹی بہت اچھی طرح سے میں دیکھ پڑھنے والا نہیں ہوں، مگر جو میسج میرا انشاءاللہ آپ سن لیں گے تو 2-3 مجلس سے جو باقی انشاءاللہ اس کو میں شاکر کو پوری طرح سے پیش کر سکوں گا. ذرا ساتھ اچھی طرح سے رہیے. قرآن کی زبان فطرت کی زبان ہے، نیچر کی زبان ہے، انفیکٹ نیچر ہے، اسی لیے انسان قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ایک جملہ کہوں، ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جملہ کہوں، ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مگر مسلمان اب بھی مسلمان نہیں ہوئے. ٹرانسلیشن پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں مسلمانوں کے بچے بننا بہت آسان ہے، جس دن اولاد اسلام بنو گے تمہاری کامیابی. جس دن چلڈرن آف اسلام بنو گے تمہاری کامیابی ہے. عزیزان گرامی، قرآن کیا چیز ہے؟ ہمارے ذہن میں کیا بٹھایا گیا؟ تلقین کی گئی. تلقین کیا ہے؟ بار بار کہنے کو کہتے ہیں اسماعی بھام اسماعی بھام اسماعی بھام، اس کو کہتے ہیں تلقین. ہمیں تلقین کی گئی. عربی بہت مشکل ہے، قرآن بہت مشکل ہے، عربی بہت مشکل ہے، قرآن بہت مشکل ہے. مولوی بھی یہی بولتا رہا، اس لیے کہ اس کی روٹی پانی چلنا نہ بھائی، اس کا تو کام کرنا ہے. قرآن بہت مشکل ہے، اس کی لینگویج بہت بڑا ہے، قرآن مشکل ہے. قرآن کہتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. قرآن آسان ہے، قرآن آسان. ایک سورے میں 4 جگہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے، مولوی کہہ رہا ہے قرآن مشکل ہے. تو یہ آسانی کیا ہے، مشکل کے سوال پڑھیے محمد والے محمد. ذرا سا بحث علمی ہے کہ ایک صورت کتاب مکنون ہے، ایک کتاب حاضہ ہے. ایک ذالک الکتاب لا ریب ہے، یہ ھذا الکتاب، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے اور وہ قرآن ہے. بہت ہی خوبصورت بحث ہے. قرآن آسان ہے. نوجوانوں، وائی از آسان. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نازل ہوا قرآن، ہے نا بھائی؟ قرآن بولیے، بیدار رہیے میرے ساتھ. قرآن نازل، بارش نازل ہو رہی ہے. کہاں سے شروع ہوئی؟ معصرات. معصرات یعنی ہاٹ اور کولڈ ایئر جہاں ملتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں معصرات، نچوڑنے کی جگہ. وہاں سے جب چلی تھی تو بارش کے قطروں کی صورت میں نہیں تھی. توجہ طالب ہوں. اوپر جو ہے وہ برف کے تودے ہیں اور ٹھنڈی چونکہ مائنس میں ہے وہ برف کے سلوں میں ہے. آہستہ اتارا 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 چھلنی میں لا کر کے اتنے باریک بوندوں میں گرایا تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو. قرآن بھی بلندیوں میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. وہ کتاب صرف یہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. بڑی محمد والے محمد. المطہرون. وہ کتاب ہے جس کو پاکیزائی ہاتھ لگا سکتے ہیں، تمہارے دم کی بات نہیں ہے. اللہ نے تمہیں آسان کرنے کے لیے اس میں چھلنی میں لگایا، نیچے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو اس کی بات کو. کلم الناس علی نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم انبیاء کو حکم ہوا لوگوں کے پرسپیکٹیو لیول کے اعتبار سے بات کرو. تم آئے ہو وہاں سے، وہاں کی بات کرو گے تو ان کے پلے پڑنے والی نہیں ہے. تو قرآن آسان ہے، سیکھ کے جائیے. بہترین دربار فاطمہ سے لے کے جائیے. قرآن آسان کیسے ہے؟
قرآن ہے بہت ہیوی ڈیوٹی، بہت زیادہ ہارڈ لینگویج، اس کو آسان کیسے بنایا قرآن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، گرانڈ نائٹ میں نازل کیا۔ اس کے بعد کا یہ سمجھتے نہیں ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نیچے والے وہ لیلۃ القدر کو کیا جانو گے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ایگزامپل چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب قرآن آسان کر رہا ہے کہ یہ رات کون سے 1000 مہینے، مثلا تو نوجوان ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ایک آفس جو ہے چیلنجنگ ڈے آتا ان کے پاس، آج کی رات ہمارے پاس بہت کمپنی کی اہم نائٹ ہے، اگر آج آپ نے رات میں ہمارے سسٹم کو بچا دیا، آپ کو پوری 80 سال کی تنخواہ آج ایک رات میں دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ کافی کا بڑا جام لگنے نہ پائے بھی، اس لیے کہ آج جو ہے 80 سال سے زائد کا پوری تنخواہ ایک طرف، آج کی تنخواہ ایک طرف۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے ایک طرف، 83 پلس ایئرز ایک طرف، اور آج کی رات ایک طرف۔ جو مشکل تھا آسان بنایا، کیسے؟ مثالوں کے ذریعے۔ قرآن نے مشکل کو کیسے آسان بنایا؟ مثالوں کے ذریعے۔ پھر بھی مجھ جیسے ڈمی کو سمجھ میں نہیں آیا، نحن نقص الیک احسن القصص، قصے سنا تاکہ قصوں کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچ سکے۔ تو قرآن آسان کیسے ہوا؟ مثالوں کے ذریعے سے۔ اب آئیے پہلا شاکلہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی ذمہ تمام۔ 2 بیٹے حضرت آدم کے، ایک ہی گھر میں۔ کل میں نے بتایا تھا کتنے فیکٹرز ہیں، عوامل کیا ہیں؟ 3 اور 3، 3 ٹینجیبل، 3 نان ٹینجیبل، 3 محسوس، 3 غیر محسوس۔ 3 محسوس عوامل کون سے ہیں؟ والدین، اسکول، معاشرہ۔ غیر محسوس جینز، خون کے اثرات۔ بھیا عقیل میرے مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرا دو جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے۔ اے علی، تو لیلۃ الحریر میں 70 نسلوں کو دیکھتا ہے۔ لیلۃ الحریر میں مالک اشتر بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، علی بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ ایک کم مالک نے کہا میں فوراً مولا نے گھوڑے کو دوڑانا، کیسے سمجھ لیا تم اور میں برابر؟ تجدید بیعت کرو، تم نے جو سامنے آیا اس کو ختم کر دیا۔ میں نے 70 نسلوں کو دیکھا، اگر ایک بھی مومن تھا تو میں نے اس کو زندہ۔ تو 70 نسلوں کو دیکھنے والا عقیل کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ یہ سیرت کے نمونے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اسپیشلائزیشن کا احترام کرو۔ عقیل ہیں ایکسپرٹس جینیالوجی میں، وہیں سے امام تقلید کی سیرت کو، چونکہ عقیل ماہر ہیں نسلوں کے، اسی لیے مولا کہہ رہے چونکہ ان کی آفس کھلی ہے، میں ریسپیکٹ کر رہا ہوں، مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرا دو جس سے ایک بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے۔ علی نے بتایا تکلیف کا سلیقہ کیا ہے، اگر علی کے ماننے والے ہو تو علی کی سیرت پہ چلو، ورنہ تم یہ وہ کہلاؤ گے مگر علی والے نہیں کہلاؤ گے۔ عزیزان گرامی، 2 بچے ہیں، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَلْيُتَقَبَّلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ إِنِّي لَأَقْتُلَنَّكَ۔ ہے میرے ساتھ؟ بس آخر دیکھیں، شاکلہ موضوع ہے، شاکلہ طبیعت، مزاج، 2 بھائی، تو 3 عوامل
ظاہری، 3 عامل باطنی، جینز دعا توفیق. انشاءاللہ 3 میں سے جو باقی اس میں کوشش کروں گا میں پورا کرنے کی، لیکن اچھی طرح سے اس کو یاد کر کے رکھیے کہ 2 بھائی ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے. اللہ نے ہم کو کیا پرواہ نہیں کرو، دونوں بھائی نے پرواہ نہیں کی، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی ریجیکٹ ہوئی. جیسے ریجیکٹ ہوئی اس نے کہا انی فشور لا اقتلنک، لام تاکید نون تاکید ضمیر ہے. اس نے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اب اس کے لیے فشور ہے اس کے لیے میں ماروں گا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. دوسرا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں سبلنگ رائولری. سبلنگ رائولری کس کو کہتے ہیں؟ بچپنے میں بھائی بہنیں لڑتے ہیں، مزیدار لڑے گی. ہم بھی کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو کیسے چلے تھے جی، ہمارے ایج کے جو بھانجے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی، ایسا مکہ مارا تھا میں نے. اس کو کہتے ہیں سبلنگ رائولری. عموماً ایک بھائی کہتا ہے کہ ماروں گا، دوسرا کہتا ہے میں بھی ماروں گا، ہے نا. ایک کہتا ہے ماروں گا میں چھوڑ دوں تھوڑی، میں بھی ماروں گا. مگر ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ میں قتل کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تحفہ دینے جا رہا ہوں میرا مجموعہ. ایک بھائی کہہ رہا ہے مارو قتل کرو، دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا. انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك ان تقتلني ما انا بباسط يدي ان اقتلك. تیرا ہاتھ اسٹریچ ہو جائے گا قتل کرنے کے لیے، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یونیورسٹی جانے والوں، کالج جانے والوں، آپ ڈاکٹریٹ حاصل کرنے والوں، انجینئر حاصل کرنے والوں، زندگی بھر تک اس جملے کو یاد رکھو، کبھی گناہ کی طرف توجہ نہیں کر سکو گے. یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیسے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. 4 الفاظ سب مل کے کہیے، انی اخاف اللہ رب العالمین. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے. ایک کہہ رہا ہے قتل کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس خوف پروردگار ہے، تیرے پاس نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا ایران خاموش کیوں ہے اتنا بار رکھنے کے بعد. سیکنڈوں میں رہبر نے کہا تھا 11 منٹ میں یروشلم کو ہم بھوسم میں تبدیل کر سکتے ہیں. اتنی قوت رکھنے کے بعد خاموشی کیوں ہے؟ اب سمجھ میں آیا علی خاموش کیوں تھا. ایک نائب امام یہ کہہ رہا ہے کہ سیاست یہ نہیں ہے کہ تلوار چلائی جائے، سیاست نہیں ہے کہ بمباری کر دی جائے، سیاست یہ ہے کہ صبر کیا جائے. فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی. ارا تراتی نحبا، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی. بہت سی غلط فہمیاں ہیں. There are so many misconceptions. It has to be corrected. صاف کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے. سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ شہزادی کے دروازے پہ کیسے حملہ ہوا؟ کیا کوئی چاہنے والا تھا ہی نہیں کیا؟ مولا کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ اس کو ذرا سا ریسرچ کیجئے تو پتا چلے گا. یہ ہجوم جو تھا جس کو کہتے ہیں انگلش میں اسد، انہیں جو حملے جو تھے 3 مرحلے کے ہیں. جب ثقیفہ کا مرحلہ ہوا، مولا کے چاہنے والے 40 سے زائد مولا کا پہرا دینے لگے تھے. پہلا مرحلہ ہے 40 سے زائد 40 سے زیادہ مولا کے چاہنے والے مولا کے
یہ پہرا دینا بتا رہا ہے. تو پتا چلے گا یہ ہجوم جو تھا جس کو کہتے ہیں انگلش میں اسد. اسد انہیں جو حملے جو تھے 3 مرحلے کے ہیں. جب سقیفہ کا مرحلہ ہوا مولا کے چاہنے والے 40 سے زائد مولا کا پہرا دینے لگے تھے. پہلا مرحلہ ہے 40 سے زائد 40 سے زیادہ مولا کے چاہنے والے مولا کے یہ پہرا دینا بتا رہا ہے. ان 40 کو بھگانا ہے. اس کی بھی ٹیکٹکس ہیں, اس کی بھی سیاست ہے, اس کے پیچھے بھی بہت کام ہے, اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہونا ہے. لیکن آپ اتنا یاد رکھ لیجیے پہلے مرحلے میں ان کی کوشش تھی کہ علی کے چاہنے والوں میں جدائی ڈال دی جائے. کہہ گیا میں جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب تک آپ منسجم رہیں گے, جب تک متحد رہیں گے, کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جس دن آپ بٹ جائیں گے اس دن در فاطمہ پر حملہ ہوگا. جس دن آپ تقسیم ہو جائیں گے فاطمہ کے دروازے پر پہلے مرحلے میں کیا ہوا؟ پہلے مرحلے میں 40 افراد کو کس طرح سے الگ کیا جائے. جب سب مطمئن ہو گئے, الگ ہو گئے, اب دوسرا مرحلہ تھا اس دروازے پر ہجوم کیسے کیا جائے, اثر کیسے کیا جائے. اب اس دروازے کے پیچھے ایک جوان مرد عورت تھی جس کا نام ہے فاطمہ زہرا. فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت امیر المؤمنین, پہلی دفاع کرنے والی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی, جس نے ہر دروازے پر جا کے جگانے کی کوشش کی مگر کوئی نہیں اٹھا. دروازے پر آ گئے. کس دروازے پر آئے؟ جس دروازے پر ملک آ کر کے رک جاتا ہے, جس دروازے پر پیغمبر اکرم رک جاتے ہیں. السلام علیک یا فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. آپ کو معلوم ہے فخر الدین رازی برادران اہل سنت کی ہاں بہت ہی مقبول تفسیر ہے, اس میں لکھتے ہیں آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم 6 مہینے تک, ایک دن تک نہیں, 6 مہینے تک روزانہ نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تھے. حالانکہ اندر سے بھی دروازہ تھا, اس دروازے پہ نہیں, اس دروازے پہ آتے تھے جو باہر سے داخل ہوتا ہے, وہاں کھڑے ہو کر کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. ارے اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا جس کا باپ 6 مہینے تک کہہ رہا ہے یہ دروازہ کون سا ہے, یہ دروازے کی حقیقت کیا ہے, اس دروازے کو سمجھا. اجرکم اللہ. اور تیسرا مرحلہ ہے زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی زبان لنگ ہو جاتی ہے. کیسے کہیں کہ فاطمہ کا دروازہ گرایا گیا. میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں جب سے آیا ہوں مجلسوں میں, نئی روایتوں کی تلاش میں مت روئیے, مصائب کا احساس کیجیے تب آنکھوں سے ہنسی نکلے گی. جس بیٹی کی نگاہ میں, جس باپ کی نگاہ میں بیٹی کا یہ مقام ہے, اس بیٹی کے دروازے پر آئے ہیں اور شہزادی دروازے کے پیچھے
دفاع کر رہی ہیں. میری جان میں جان جب تک ہے میں تمہارے حوالے علی کو نہیں کروں گی. میری بہنیں، میری بیٹیاں، جوان مردی مولا امیر المومنین کی، فاطمہ زہرا کی، شہزادی کی، جب تک کہ میری جان میں جان ہے تمہارے حوالے کرنے والی نہیں ہوں. جب آ گئے تھے دروازے فاطمہ پر، حدیث تھی من اذاہا فقط اذانی، جس نے علی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. شہزادی سمجھ گئی کہ یہ آنے والے مسلمان نہیں ہیں. اب یہ چیک کرنا چاہتی ہیں کہ یہ مسلمان تو نہیں، انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. آنے والوں نے کہا ماں ہمیں علی چاہیے. شہزادی نے کہا نہ دوں گی. تو آنے والوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. جب آگ کی بات آئی تو شہزادی نے دیکھا آیا لوگ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تمہیں معلوم ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. تمہیں معلوم ہے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں. یعنی یہ ٹیسٹ کر رہی ہیں کہ اب یہ لوگ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. دروازہ کہہ رہا ہوں ہماری نگاہوں میں یہ سافٹ دروازے ہیں. 100 سال پہلے کے دروازے، 200 سال پہلے کے دروازے، 1400 سال کے پہلے کے دروازے جس میں کیلیں لگی ہوئی ہیں. آنے والے نے دروازے کو اپنے پیر سے ایسے لگایا دروازے اور دیوار کے درمیان، جیسے فاطمہ جملہ جیسے کسی نے نچوڑ دیا فاطمہ کو کسی نے نچوڑ. اجرکم 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 اللہ. میں نہ غور کیجیے، بہت اچھی طرح سے غور کیجیے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی دروازہ گرا فاطمہ یا ابتا بابا بابا کہہ کر کے بے ہوش. میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. جب وضع حمل ہوتا ہے جس کو لیبر کہتے ہیں، سب سے مشکل موقع عورت کے لیے یہ وضع حمل کا ہے. روایتوں میں ہے اگر نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اس عورت کو خوشخبری دو میں نے پورے گناہ معاف کر دیے ہیں. یہ نارمل ڈلیوری کا اثر، ارے جس کا پہلو زخمی ہو، جس کا بیٹا شہید اندازہ کر سکتے ہیں کیا تکلیف ہوئی. عموماً درد میں انسان آہو بکا درد کی کرتا ہے. ذرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ کے درد کو سمجھو. فاطمہ کا درد پہلو نہیں ہے، فاطمہ کا درد علی کی ولایت ہے. فاطمہ کی تکلیف علی کی ولایت ہے. ادھر بے ہوش ہو کے گری، حسنین سراہنے آئے یا اماں، اے مادر گرامی. فاطمہ آنکھیں کھولتی ہے، نہ بچے کے شہید ہونے کا درد ہے نہ پہلو کا درد ہے. پوچھا بتاؤ اے ابا الحسن، بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے؟ کہ اماں بابا کے گلے میں رسی ہے. صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا. خدایا پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ
آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارا یہاں پر کچھ زائرین ہیں تیری کنیز فاطمہ کی یاد میں دور دور سے آئے ہوئے ہیں، خدایا ایک ہی حاجت لے کر آئے ہیں، شہزادی کا دربار ہے، یہاں سے تو خالی نہیں جائیں گے، اے پروردگار اس بی بی کا واسطہ جو سب سے زیادہ تیرے نزدیک محترم ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، خدایا وحق محمد وآل محمد جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مالک ایک ہی حکومت ہے جس کو ہم اسلامی کہتے ہیں، ایک ہی ہے جو اپنے پیروں کو جمائے ہوئے، پروردگارا دشمنوں کی شوم نگاہیں انگلش کی طرف پڑ رہی ہیں، پروردگارا ان کے ارادوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، پروردگارا اس حکومت کو امام زمانہ کی حکومت تک ملا دے، مراج رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ نوجوانوں سے گزارش ہے مادر داری کے لیے 4 ہی دن ہے، 3 دن باقی ہیں شہزادی کی، یا فاطمہ الزہرا یا حسین سے پہلے مولا